من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن حکیم کا تفسیر قرآن کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اور قرآن حکیم نے یہاں اس سورہ مبارکہ کی شروع میں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جماعت متقین کی، جو ظاہراً باطناً قرآن کو ماننے والی، دین کو ماننے والی ہے۔ دوسری جماعت کفار کی ہے، جو ظاہراً باطناً دین کی مخالفت کرنے والی، اس کے خلاف چلنے والی۔ اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو ظاہراً تو کلمہ پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن دین دل میں نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اب دوسری جماعت کا تذکرہ کیا ہے، ان الذین کفروا۔ کافر کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو، جس نے کسی چیز کو چھپا لیا، جیسے قرآن نے اعجب الکفار نباتہ کہا ہے کہ کسان اپنی جو ہے نا وہ چیز جو ہے اس کو، گندم ہے یا بیج ہے، اسے زمین میں چھپا دیتا ہے، تو اسے بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور ایک کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، دین کا انکار کرنے والا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی بھی مختلف اقسام ہیں کفر کے اعتبار سے۔ تو قرآن حکیم یہاں کفر کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو کافر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کہ آپ کی ان پر محنت کرنا، انہیں سمجھانا اور نہ سمجھانا، دونوں چیزیں برابر ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ضد میں، عناد میں، دشمنی میں، جحود میں، انکار میں، وہ سب چیزوں میں آگے ہیں۔ تو کافر جو ہے وہ ان سب چیزوں میں جب آگے ہے تو وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کا اس کو منوانے کی کوشش کرنا، اس کی سعی کرنا، اس کی جدوجہد کرنا، یہ نتیجہ نہیں پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے تمام کافر ایمان کے اس کلمے کو قبول کر کے مسلمان ہو جائیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسان کو ترتیب یہ بنائی ہے کہ اسے اختیار دے دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ایمان لانا چاہتا ہے تو ایمان لے کر آئے، کافر بننا چاہتا ہے تو کافر بن جائے، لیکن اگر ایمان لائے گا تو اس کا نتیجہ اسے دنیا اور آخرت میں ترقی کی صورت میں ملے گا۔ اگر ایمان نہیں لائے گا، انا اعتدنا جہنم للکافرین سعیرا، کافروں کے لیے وہ دہکتی ہوئی آگ جہنم کی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اب یہ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا اب وہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ختم یہ مہر کو کہا جاتا ہے، انگوٹھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خاتم اور خاتم اختتام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے خاتم، آپ نے نبیوں کا اختتام کیا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مور لگا دیتا ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب جب یہ پریشانی کی بات ہو گئی کہ جب اللہ نے مور لگا دی تو وہ کیسے آگے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہے مختلف قسم کے اس طرح کے سوالات یہ سوسائٹی میں یہ جو ہے اپنی ذاتی خواہشات اور امیدوں اور آرزوؤں کے اعتبار سے کی بھی جاتے ہیں۔ جس طرح
یہ کہتے تھے کافر لوگ کہ دیکھو جی تم نے جانور کو مارا چھری پھیری تو تمہارا جانور حلال ہو گیا اور اس کا کھانا حلال ہے، ذبیحہ حلال ہے. اچھا ایک جانور کو اللہ نے مار دیا، اب وہ حرام کیسے ہو گیا؟ تمہارا مارا ہوا تو حلال ہو، اللہ کا مارا ہوا حرام ہو. عجیب بات ہے بھائی. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ جس پر اللہ کے نام کے ساتھ چھری نہیں چلائی گئی وہ حرام ہو گیا. تو اس لیے اب وہ یہ بات پیش کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیسا تمہارا اسلام کا قانون ہے کہ اللہ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہو، اپنے مارے ہوئے کو حلال کہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا قانون پیش کیا کہ یہ قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں یا وہ حرام ہو جاتی ہے. اس لیے جب ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے نتیجہ ہی پیدا ہوگا. اب یہ جو مور لگی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان پر کوئی ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قوموں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کیا تو اللہ نے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے نہیں ان پر ظلم کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے. اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس کام کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو جائے. اس لیے انسان جب کوئی کردار ادا کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، اس پر بضد ہو جاتا ہے تو وہی اس کے لیے وہ جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے. تو ان کفار کی ضد کا، ان کے عناد کا، ان کی زیادتی کا، ان کی نافرمانی کا، ان کے ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان پر مور لگ گئی کہ انہوں نے اس بات کو قبول کرنا ہی نہیں، اس لیے مور آ گئی. اس لیے فرما وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے عظیم بڑا عذاب ہے. جو انسان جو دنیا میں بڑا غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر سزا بھی بڑی آتی ہے. چھوٹے کام کی سزا چھوٹی، بڑے کام کی سزا بڑی. اس لیے ان کے لیے بڑی سزا رکھی کیونکہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کفر کا، شرک کا، اللہ کی نافرمانی کا، حدود کو تجاوز کرنے کا، اور اللہ کے مقابلے میں جو ہے اس کے دشمن کو انہوں نے بڑا سمجھا. اس لیے نتیجہ کیا پیدا ہوا؟ ان کے لیے بڑی سزا آ گئی. تو آج اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا کفر و شرک کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا، ہدایت کے راستے کو قبول کرنا پڑے گا، اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا پڑے گا. اب یہ مسلمان آج دنیا میں کمزور ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی سیاسی قوت کے اعتبار سے، معاشی قوت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. اس لیے دنیا میں اس کی دعوت و تبلیغ کا نظام وہ فیل ہو گیا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ دور پھر پیدا کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک سے، معاصی سے توبہ نصیب فرمائے، سعادت کے راستے پر ہمیں گامزن فرمائے، انبیاء کی اتباع میں قبول فرمائے، شیطان اور اس کی حریت اور اس کی ذریت اور اس کے ماننے والوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.